بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل عبارت کا آج ہمارا تیسرا سبق ہے۔ یہ سامنے عبارت ہے، ہم ایک تو اس عبارت کا ترجمہ کریں گے، دوسرا اس پر اعراب، تیسرا اس کا ترکیب۔ تو بڑا غور سے سبق سننا ہوگا، سبق بڑا اہم ترین ہے۔ یہ جو لا شروع میں آیا ہے، یہ لا کون سا ہے؟ لا نفی والا ہے، یا لا نہیں ہے، یا لا مشبہ لیسا ہے، یا لا نفی جنس ہے، لا زائدہ ہے، یہ کون سا لا ہے؟ تو لا نفی تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ لا نفی جو ہوتا ہے وہ مضارع کے شروع میں ہوتا ہے، جیسے لا یضرب وغیرہ، چونکہ آگے مضارع نہیں ہے۔ آگے یہ لا نہیں والا بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ بھی فعل پر داخل ہوتا، مضارع پر داخل ہوتا ہے لا نہیں والا، یہ لا نہیں والا بھی نہیں ہے۔ لا نفی، لا مشبہ لیسا بھی نہیں۔ لا مشبہ لیسا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، تو یہ وہ بھی نہیں، خبر اس کی منصوب ہوتی ہے۔ تو یہ لا زائدہ بھی نہیں ہے، اس کے لیے علیحدہ شرائط ہیں۔ تو یہ لا کون سا ہے؟ لا نفی جنس متعین ہو گیا۔ اب لا نفی جنس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا اسم مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، یا جیسے لا غلام رجل فی الدار، یا دوسرا کیا ہے مشابہ مضاف ہو پھر بھی منصوب ہوتا ہے، لا طالع جبل وغیرہ۔ تو لا نفی جنس کا اسم اگر مضاف بھی نہ ہو، مشابہ مضاف بھی نہ ہو، مفرد ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مبنی پر فتح ہوتا ہے۔ اور لا نفی جنس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی خبر بھی کیا ہو؟ نکرہ ہو، اس کا اسم بھی کیا ہو؟ نکرہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ مبنی پر فتح ہوگا۔ اب تصریف کو ہم دیکھتے ہیں، تصریف نکرہ بھی ہے، معرفہ نہیں، تو مفرد بھی ہے۔ یہ مفرد جو کئی چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے، مفرد مرکب کے مقابلے میں بھی آتا ہے، تثنیہ جمع کے مقابلے میں بھی آتا ہے، مفرد جمع کے مقابلے میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں جو مفرد مراد ہے وہ مفرد مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں ہے، تو لہذا یہ جو مفرد ہے یہ کیا ہوگا؟ مبنی پر فتح ہوگا۔ لا تثریبا، قرآن پاک کی آیت ہے، سورۃ یوسف کی 13 پارے کی آیت ہے، لا تثریبا۔ تو تثریبا کیا بنے گا؟ لا نفی جنس، تثریبا اس کا اسم ہوگا۔ اب علیکم، علیکم یہ تو علا کیا ہے؟ حروف جارہ میں سے ہے، ابھی کم مجرور ہے، اس کے پھر وہی دو قسمیں اسم کی، اسم ظاہر، اسم ضمیر۔ اسم ظاہر ہوتا تو اس پر اعراب ظاہر ہو جاتا، علی زید، علی عمر، علی فروخ، جو بھی لگا دو۔ لیکن قوم کیا ہے؟ ضمیر ہے، اور ضمیر کیا ہوتی ہے؟ مبنی ہوتی ہے، اور مبنی کا اعراب جو ہوتا ہے محلی ہوتا ہے۔ تو قوم محلی کا مطلب یہ ہے کہ جو عامل کے داخل ہونے سے پہلے جیسے اس کی شکل تھی، عامل داخل ہونے کے بعد اس کی شکل بدلتی نہیں، اس کا آخر بدلتا نہیں۔ پہلے بھی قوم تھا، انا کے داخل ہونے کے بعد کوئی فرق نہیں پڑا، اس کا آخر ویسا کا ویسا رہا ہے۔ لیکن یہ محلاً مجرور ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر اس کی جگہ پہ، اسم ضمیر کی جگہ پہ کوئی اسم ظاہر آ جاتا تو یقیناً اس پر اعراب ظاہر ہو جاتا، اعراب ظاہر ہو جاتا۔ تو یہ کیا ہے؟ محلاً مجرور ہے۔ علی حرف جار، کم محلاً مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر، ظرف کی پھر دو قسمیں آ جاتی ہیں، ایک تو اس اعتبار سے کہ ظرف زمان، ظرف مکان ہے، وہ جو قبل و بعد کے الفاظ ہیں، ایک ہے ظرف مستقر، ظرف لغو۔ یہ جو حروف جارہ ہوتے ہیں اس کے لیے بھی دو قسمیں ہیں، ظرف مستقر اور ظرف لغو۔ ظرف لغو اس کو بولتے ہیں
جس کا متعلق عبارت میں موجود ہو، مذکور ہو، جس کا متعلق عبارت میں موجود ہو۔ ظرف مستقر اس کو کہتے ہیں، اس سے قرار سے ہے، قرار پکڑنا، جگہ پکڑنا۔ تو یہ یعنی اس کا متعلق عبارت میں موجود نہیں ہوتا، بلکہ اس کا متعلق وہ مقدر مانا جاتا ہے، اس کو محذوف نکالنا پڑتا ہے۔ تو اب ہم یہ لا نفی جنس تھا، یہ تسریبہ اس کا اسم، اب اس کی خبر کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا، کس کے متعلق ہو جائے گا؟ اس متعلق نکالیں گے کائن یا موجود یا واجد یا حاصل یا ثابت، جو بھی نکالو افعال عامہ میں سے، فعل نکالو، سبق نکالو، یا حاصل نکالو، واجد نکالو، جو بھی نکالو، فعل نکالو، یہ شبہ فعل نکالو، یعنی کہ صیغہ صرف نکالو، یہ اس کو متعلق ہو جائے گا۔ اب الیوم یہ کیا ہے؟ جیسے کہ پہلے بتایا ہے کہ ایک ظرف، جو ظرف زمان ہوتا ہے، ایک مکان ہوتا ہے۔ جو ظروف ہیں، اسماء ظروف، یہ اسماء ظروف میں جو یوم ہے، یہ ظرف زمان ہے، یعنی اس میں زمانے کا ذکر ہے، یوم دن زمانے کا ذکر ہے، تو یہ ظرف زمان بنتا ہے، ظرف مکان نہیں ہے۔ تو یہ مفعول فی بن جائے گا کائنون کے لیے۔ کائنون صیغہ اسم فاعل، یعنی کہ صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، ہوا ضمیر جائز الاستتار، اس کے اندر اس کا فاعل، اور اپنے متعلق اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر بن جائے گا اس لا نفی جنس کے لیے۔ لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو لا تثریب علیکم اليوم، اس کی عبارت بھی حل ہو گئی، ترکیب بھی حل ہو گئی، اب رہ گیا اس کا ترجمہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لا تثریب علیکم اليوم، حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے بھائیوں سے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، یعنی تم سے کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کر دے۔